آج علم کی حدود چاند تک پھیلی ہوئی ہیں. آج لو ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن ساری کائنات پر نظر دوڑاؤ اور دیکھو کوئی رومی، کوئی جنید اور کوئی عطار نظر نہیں آتا. علامہ اقبال نے کہا تھا کیا غضب زمانے میں ایک بھی صاحب سرور نہیں ہے. علامہ اقبال کے نزدیک علم صرف جسمانی مادی ضروریات کی فراہمی کا نام نہیں ہے، بلکہ روحانی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کا نام بھی ہے. پھر ہم اس کی کیوں فکر نہیں کرتے؟ علم نور ہے نا، تو جہالت اندھیرا ہے، ظلمت ہے. ہاں؟ علم حاصل کرو. جہل رہنا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. قرآن کریم میں غور کرو تو وہ تعلیم جو روحانیت سے آ رہی ہے انسان کو بے دینی کی طرف لے جاتی. قرآن کریم پڑھ کے دیکھو نا، کہ اس میں غور و فکر کریں تو پھر روح کو تقویت پہنچے، وہ پھر بندہ باشعور زندگی گزارے، فکر آخرت کرے، خود نیک بنائے، لوگوں کو نیک بنائے، اولادوں کو نیک بنائے، اپنے متعلقین کو نیک بنائے. اللہ جو بے دینی سے لے جاتا ہے نا، جو جہالت انسان کو بے دینی سے لے جاتی ہے، ایسا فرض شیطان کی مماثل ہے. تعلیم تو ایسی ہونی چاہیے جو انسان میں خودی کے جذبے کو پروان چڑھائے، حق کا راستہ دکھائے، اس کی سے نفس کو مضبوط بنائے اور نورانی اور توانی سے بہرہ مند فرمائے. علامہ اقبال نے نا مادہ پرستی بجائے نا روحانیت کی تلقین کی ہے. سنتے ہو؟ انسان مچھلی کی طرح پانی میں تیرنا سیکھ چکا ہے، مگر روح کی وسطوں میں سفر نہیں کر سکا، روح کو تقویت نہیں دے سکا، روح تڑپتی نہیں. اب کبھی ذکر ہم کریں نا لوگ مل کے، جو محبت والے لوگ، تو کبھی روح کو جب سکون آتا ہے نا، پھر ٹھنڈا سا برتی. ٹھنڈا سا کیوں برتی؟ کہ کبھی کبھی نور یہ پہلے مل جاتا مجھے، یہ خوراک ملتی ہے نا. ایسے نا سورۃ البقرہ میں نا آیت نمبر 47 میں ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے. طالوت کو بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کیوں کرو گی، ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں. اسے مال میں وسعت نہیں دی گئی، وہ مال کی وسعت کو سمجھ رہتے ہیں نا کہ بادشاہ ان کو ملتی ہے جن کو مال زیادہ ہو. فرمایا اسے اللہ تعالیٰ نے تم سے چن لیا، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے. اللہ اپنا ملک جس چاہے دے، اللہ وسعت والا، علم والا ہے. اللہ نے چن لیا، اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے. آپ پتہ لگا علم کی اہمیت کا. اسلام میں عظمت 4 چیزوں سے ملتی ہے، سنو غور سے: نسبت سے، خدمت سے، حکمت سے یعنی علم سے، اور عصمت یعنی نیک اعمال سے. تکبر، بڑائی انسان کے ذاتی جوہر کو کھو دیتی ہے. علم و عمل، تقوی، پرہیزگاری نیچوں کو اونچا کر دیتی ہے. علم، عمل، پرہیزگاری نیچوں کو. دیکھو خاندان بنی اسرائیل نے اپنے آپ کو بڑا، دوسروں کو حقیر جانا تو سلطنت سے محروم ہو گئے، اور غیر خاندانی طالوت علم و عمل کی وجہ سے صاحب تخت و تاج ان بڑوں کے افسر ہوئے کہ ان کے پاس کمال روحانی یعنی علم تھا، اور کمال جسمانی یعنی تقوی بھی تھا. سنو زور سے، ایسے ہی علم و عمل رائے سلوک طے کرنے والے کے 2 بازو ہیں. رائے سلوک کرنا چاہ رہے ہیں نا آپ لوگ، علم و عمل 2 بازو ہیں اس سلوک کو طے کرنے کے لیے. اور فخر و تکبر، حسب و نسب پر پھولنا محرومی کا باعث ہے. میں فلاں خاندان سے میں فلاں ہوں، اس کو منع کیا گیا، ایسے نہیں کہو. اللہ اکبر. اور سمجھو بڑی محبت کی بات لگے. تیز بارش گلی کوچوں بہتی ہے تو مگر ناچیز قطرہ سیب میں پڑ کر موتی بنتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو حقیر جانا. سیب نے اسے رحمت سے پالا اور موتی بنا کر بادشاہوں کے تاج میں لگا دیا.
یہ مت سمجھو کہ ادنا سے ادنا اور اعلیٰ سے اعلیٰ ہی پیدا ہوتے ہیں. اللہ والے کی نگاہ سے ادنا اعلیٰ بن جاتے ہیں اور اونچے لوگ بندگان خدا کی نگاہ سے گر کر نیچے بھی ہو جاتے ہیں. دیکھو تو آدم السلام کی پشت سے قابیل اور آزر بت پرست کے خاندان میں خلیل پیدا ہوتے ہیں. پیدا ہوئے ہیں نا خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ. اچھی غذا سنو ذرا, اچھی غذا کھانا بنتی ہے اور گندا نطفہ انسان. یہ قدرت کے شاہکار دیکھو نا, یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں. گوبر و خون کے درمیان سے دودھ نکلتا ہے. لہذا سلوک طے کرنا ہے نا, شرط اول سکوت ہے اور تواضع انکساری ہے. اس کے ارکان ہیں سکوت اور تواضع انکساری. یہ سفر طے ہوگا. خدا کی دین پوچھنا ہو تو موسیٰ سے پوچھیے, موسیٰ علیہ السلام سے. آگ لینے جاتے ہیں, پیغمبری لے کر آتے ہیں. اللہ کے رنگ ہے نا, چپ کر میرے لیے تھے جا نہیں بولن دی. صحیح ہے, سمجھ آ رہی؟ یہ رکھنا, یہ والی